صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین دہاڑے نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی بالکل پابندی کے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ یہ نافرمانیاں کرتا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ مغربی دنیا کا اس پر بھوت سوار ہو گیا ہے، غیر مہذب تہذیب کو اپنانے کا اسے جنون سوار ہو گیا۔ اس سے کیا ہو گیا ہے؟ حالت بری ہو گئی ہے کہ اندر شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، عجیب حالت ہے۔ تو بڑی حیرت ہوتی ہے جب یہ کلچر، اچھا میں ابھی پیچھے یو کے کبھی میرا سفر تھا، یورپ کا سفر تھا، وہاں بھی مجھ سے یہ سوال کیے گئے ہم کیا کریں، ہم جاتے ہیں اور اگر ہم ہاتھ نہیں ملاتے وہاں اجنبی لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو آفس پہ کام کرتی ہے، تو ہمارے لیے بہت پرابلم ہو رہا ہوتا ہے۔ پرابلم، آگ میں ہاتھ ڈالنے کا وہ کون مشورہ دے گا یار؟ پرابلم، یہ سارے پرابلم ہمارے اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے ہیں، ہم ہی نے یہ راستے اختیار کیے تھے، اب تنگ گلیوں میں، مزید تنگ گلیوں میں، مزید تنگ گلیوں میں گھستے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو سب ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہے، سیدھی سی بات یہ۔ تو ہم، میرے دیکھنے اور سننے والوں ابھی ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہزاروں عاشقان رسول ہیں، مدنی چینل پر ممکن ہے کہ بڑی تعداد دیکھ اور سن رہی ہو، سوشل میڈیا پر الحمدللہ ہمارے بیانات آ رہے جا رہے ہوتے ہیں۔ خدا کا واسطہ یار اپنی حالتوں پر غور کریں، دیکھیے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ سوسائٹی برباد ہو رہی ہے، ہماری سوسائٹی برباد ہو رہی ہے، ہمارا کلچر برباد ہو رہا ہے۔ کئی مرتبہ یہ موضوع پر میں بیان کر چکا ہوں، اپنے کلچر کو بچائیں، اپنے ویلیوز کو بچائیں۔ اسلامک ویلیوز کی کوئی امپورٹنس ہے، بلکہ اسی کی امپورٹنس ہے، اس کو سمجھیں۔ عورت کا مقام اپنی جگہ پر، مرد کا مقام اپنی جگہ پر، سب اپنے مقام پر رہ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اس بے شرمی بے حیائی سے بچیں۔ میں نے ایک موضوع آیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غیر عورتوں کے پر ان کو ہاتھ لگانے کے حوالے سے کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، تو میں نے اس پر چند مدنی پھول آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کم از کم اے سننے دیکھنے والوں، آپ اس ماحول اور اس کلچر کی طرف مت جانا کہ آپ کو دیکھ کر کوئی درد مند عاشق رسول آپ کو دیکھ کر یہ کہے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ آپ ایسے مت بننا، آپ تو بس اپنے آپ کو بالکل سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا نا، آئینے میں دیکھو تو بس نبی پاک کی سنتیں یاد آ جائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گنبد خضرا کی یادیں آئیں، مکے کی یادیں آئیں، مدینے کی یادیں آئیں۔ ہمیں یہ نہیں ایسا ماحول چاہیے جس میں اسلام اور دین سے دوری اللہ نہ کرے ہمیں ملنے کی کوئی سی صورت بن جائے۔ اپنے بعد مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے، مدینے کی طرف بڑھتے رہیں گے، اور مدینے والے کے صدقے میں جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ مزید سنیے، اخلاق کریمہ کے حوالے سے کچھ بیان کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کی سخاوت اور آپ کا جود و کرم ایسا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی رات ایسی نہ گزرتی کہ آپ کے پاس کوئی درہم و دینار ہوتا، کوئی رات ایسی نہ گزرتی کہ آپ کے پاس کوئی درہم و دینار ہوتا، حتیٰ کہ اگر کوئی شے بچ جاتی اور کوئی لینے والا نہ ہوتا اور اسی حالت میں رات آ جاتی تو اب اس وقت تک اپنے گھر مبارک پر تشریف نہ لے جاتے جب تک اسے کسی حاجت مند کو دے کر فارغ نہ ہو جاتے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، یہ عطا ہے، یہ جود و کرم ہے۔ بانٹتے تھے بس بانٹتے تھے، اتنا بانٹتے تھے اتنا بانٹتے تھے، کہتے نا کہ وہ جولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ آقا نے بہت بانٹا ہے، بہت بانٹا، اب تک عطائیں ہو رہی ہیں، اب تک بھی جس کو مل رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ہی مل رہا ہے، نبی پاک کے صدقے میں ہی مل رہا ہے، آپ ہی کی عطا ہیں، کیونکہ آپ قاسم ہیں، اللہ عطا کرتا ہے اور نبی پاک تقسیم فرماتے ہیں۔
اب بھی جس کو جو نعمت ملتی ہے آقا کے صدقے میں ملتی ہے، جو کرم ہو رہا ہے آقا کے صدقے میں ہو رہا ہے. تو آقا کا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور آقا کی شان یہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. اتنا عطا فرماتے، اتنا عطا فرماتے کہ پھر حاجت نہیں رہتی، جولیاں بھر بھر کے دیتے ہیں. یہ میرے آقا کی شان ہے. تو آقا کی سخاوت دیکھیے کہ جب تک یہ کچھ درہم گھر میں ہوتے تب تک آپ تشریف نہ لے جائے جب تک وہ بھی حاجت مند کو نہ دے دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے آپ اپنے گھر والوں کے لیے صرف 1 سال کی خوراک لیتے، جس کا حصول اس زمانے میں سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے. یعنی جس خوراک کا حاصل کرنا، یعنی کھجور اور جو شریف اور کھجور، جبکہ باقی سب کچھ رائے خدا میں دے دیتے. آپ نے جو کچھ مانگا، آپ سے جو کچھ مانگا جاتا وہ عطا فرماتے. لا تھا ہی نہیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آج بھی کوئی جائے تو خالی ہاتھ لوٹتا ہی نہیں ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اور یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتا. تو یہ عطائیں پر عطائیں کل بھی تھیں، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گی. پھر آقا کی شان یہ کہ پھر اپنے سال بھر کی خوراک میں سے بھی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں. حتیٰ کہ اگر دوران سال بارگاہ اقدس میں کوئی اور شے نہ آتی تو بعض اوقات سال ختم ہونے سے پہلے مزید خوراک کی ضرورت پڑ جاتی، بس بانٹتے تھے. تو یہ سخاوت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یہ بھی ہم کو اپنانی ہے. دینے والے بنے، بانٹنے والے بنے. ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن کو چاہیے کچھ نہ کچھ راہ خدا میں ضرور صدقہ کیا کریں، ضرور کچھ نہ کچھ خرچ کیا کریں. روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 12 روپیہ دیا کریں. یہ میری آپ کو مدنی التجا ہے، میرے مدنی مشورہ بھی ہے. دینے کی عادت رکھیں. ہر اسلامی بھائی چاہے غریب ہے یا امیر ہے، ارے روپیہ تو غریب بھی دے سکتا ہے یار. 5-10 روپے تو غریب ہی خرچ کر سکتا ہے. اور کریں، اللہ نے چاہا تو یہ صدقہ کئی بلاؤں کو رد کر دے گا. کیا پتا کہ یہ صدقہ آپ کی کئی بیماریوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، مصیبتوں کو دور کر دے. ورنہ بیماری ہوتی ہے تو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. کیا عجب کہ ایک صدقہ کئی بیماریوں سے بچانے والا بن جائے. مگر نارملی ہمارا غریب آدمی اس چیز کو اہمیت نہیں دیتا. بھئی صدقہ دینا بھی ثواب ہے. راہ خدا میں خرچ کیا کریں، حاجت بندوں کی حاجتیں پوری کرنے کی کوشش کریں. آس پاس غریب لوگ بھی رہتے ہیں، کچھ ایسا کرے کہ آپ کو لگے کہ ہاں آپ بھی کچھ دیتے ہو، لگے کہ آپ بھی کچھ دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سخاوت کرنے والا دل عطا فرمائے. مال اللہ نے جو بھی دیا ہے بس اس کی راہ میں دینے کی عادت ضرور رکھے. ہے کوئی نیت کرتا ہے کچھ نہ کچھ دینے کی، کچھ نہ کچھ دینے کی عادت ضرور اختیار کرے. ہاتھ دیا کرے، اللہ اور دے گا. تم گنتی کر کے دو گے تمہیں گنتی کر کے ملے گا. تم بے گنتی کیے دو گے تمہیں بے گنتی کیے ملے گا. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور انداز مبارک، آپ اپنے مبارک نعلین یعنی
چپل مبارک، جوتی مبارک خود ہی گانٹھ لیتے تھے، اس کو خود ہی درست فرما لیتے۔ میرے آقا کپڑوں میں پیوند خود لگا لیا کرتے تھے۔ میرے آقا گھر کے کام کاج میں مدد فرمایا کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے کر لیا کرتے تھے۔ یہ انداز گھر میں تھا میرے آقا کا انداز مبارک، کہ اپنے جوتے خود ہی درست کر لینا۔ مطلب آج اگر میں اپنے کلچر کے میں مثال دوں، آپ کو جوتے پالش کرنے ہیں، جوتے صاف کرنے ہیں، جوتے دھونے ہیں، اپنے جوتے خود دھو لیں بھائی۔ مطلب اس کو نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ ہے، ہمیں اپنے جوتوں کے حوالے سے اپنا نظام خود ہی بنا لینا چاہیے۔ اب بات ایسے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے جوتے ان کی ماں درست کرتی ہوگی، ان کے جوتے ان کی ماں دھوتی ہوگی۔ بھائی اگر بیوی بھی نہیں دھوئے تو کیا، دھوئے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر خدمت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے دھوئے گی تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اس میں حرج نہیں ہے، مگر اپنی عادتوں پر غور کریں۔ ہم اپنے جوتے چپل خود ہی درست کر لیں، صاف صفائی کر لیں، جوتے ہونے صاف ستھرے چاہیے۔ بعضوں کے جوتے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورے شہر بھر کی مٹی انہوں نے اپنے جوتے پر مٹی کے نام کیے ہوئے ہیں۔ چپل سینڈل جو بھی ہمارے ہاں پہنتے ہیں ایسے میلے کچیلے قسم کے ہوتے ہیں۔ اب اس کو کبھی پانی میں ڈال کر آپ چھوڑ دیں، تھوڑی دیر میں دیکھیں سفید پانی کالا ہو گیا ہوگا۔ ابھی اپنے چپل دھونے کی عادت رکھیں، صفائی ستھرائی کی عادت پیدا کریں، صاف ستھرے رہنے کی عادت پیدا کریں۔ گندگی اسلام کو پسند نہیں ہے، میل کچیل اسلام نے میل کچیل کو پسند نہیں کیا، بدبو کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ صاف ستھرے رہے، خود کو وہ دیکھے تو دیکھنے والے کو اچھا لگے، یار یہ صاف ستھرا مسلمان ہے، نظافت پسند ہے، صفائی ستھرائی کرتا ہے۔ بال اللہ تعالیٰ نے دیے، اللہ زلفیں رکھنا نصیب فرمائے، تیل لگایا کرے، اچھے بال سورے، بال باقاعدہ ایسے کوئی مشرق میں جا رہا ہے مغرب میں جا رہا ہے، موج لے، کلی اختیارات ہے بالوں کو، جہاں مرضی ہے جاؤ۔ یوں داڑھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے اگر داڑھی رکھنے کی سنت ادا کی ہے اور کرنی چاہیے، داڑھی منڈانا حرام ہے، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، رکھیں، اس کو بھی درست رکھیں، کپڑے درست رکھیں، دھبے نہ ہوں، میلے کچیلے نہ ہوں، بدبو نہ آتی ہو، اور مسجد میں ویسے ہی بدبو کے ساتھ آنا حرام ہے، منہ سے بدبو، کپڑوں سے بدبو، اس طرح امامے سے یا ٹوپی سے بدبو آئے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ تیل لگاتے، پتہ نہیں کون سا تیل فری میں ملتا ہے، کیا ملتا ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے تیلوں سے۔ مفت میں ملے تب بھی آتی بدبو والا تیل نہ لگا یار، بدبو سے تو انسان کو ویسے ہی گھن ہونی چاہیے۔ تو اپنے جوتے وغیرہ اپنا کام خود کر لیا کریں، اچھی بات ہے، اپنے کام خود کرنے کی عادت پیدا کریں۔ اس طرح اب جیسے میرے آقا کپڑوں میں پیوند خود لگا لیا کرتے تھے، اب ہم سے ہمارا بٹن ٹوٹ جائے تو بٹن بھی نہیں سیا جاتا۔ ایک تعداد ہوگی جس کو سوئی میں دھاگا ڈالنا بھی نہیں آتا ہوگا، کبھی زندگی میں پتہ نہیں کتنے ایسے ہوگے جنہوں نے کبھی سوئی میں دھاگا ڈالا نہیں ہوگا۔ اگر کپڑا پھٹ جائے، کہیں یہاں سلائی کھل جائے، کوئی بٹن نکل جائے تو کبھی خود بھی بٹن لگا لیا کرے۔ بٹن لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے یار، سوئی میں دھاگا ڈالیں، تھوڑا سا مدد کرے، بٹن سیلیں، ختم، بٹن لگ گیا۔ کوئی ادھر ادھر سے کوئی کپڑا کٹ پٹ جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے خود ہی اس کو سی لیا کرے، کیا حرج ہے؟ اپنے کام خود کرنے کی عادت پیدا کریں۔ دیگر گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، اٹھیں تو اپنی پلیٹیں اٹھا لیں، اپنے برتن اٹھا لیں، کبھی دسترخوان لگا دیں، دسترخوان اٹھا لیں، کبھی کوئی گلاس جگ ادھر ادھر رکھا ہوا اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیں، کوئی حرج نہیں یار، گھر کے کام کاج کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے کر لیا کرتے تھے۔ تو گھر کے کام کاج میں حصہ لینے کی عادت بنائیں۔ گھر میں یوں مطلب کہ ترم خان بھر کے نہ رہیں بھائی، کیا مسئلہ کیا آپ کو؟ گھر میں گھر ہے، گھر ہے یار، کوئی مطلب اکھاڑا تھوڑی ہے جس میں پہلوان بن کے بندہ رہتا ہے۔ گھر میں ایسے ہی رہ جیسے آدمی گھر میں رہتا ہے، نارمل کام کا، نرم ملائم پیارا، شفقت کرنے والا، چیخو پکار سے بچنے والا، پتا چلے بد کو بعض ہوتے ہیں اتنا چیختے آس پاس والوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ حضرت گھر میں تشریف لے آ چکے ہیں، پورے محلے کو علاقے کو پتا ہوتا ہے، جھگڑا ہو تو بس پورے محلے کو پتا ہوگا حضرت کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، خلاص۔ تو یہ نہ کریں، نرم ہو جائیں،
گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بیوی بچوں کے، سب کے لیے نرم ہو جائیں. اللہ کی نافرمانی دیکھ کر غیرت کھانا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر میں ایک جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں جو شاید اللہ کرے آپ سب سمجھ جائیں. تو اس طرح ایک سنتوں بھرا، پیار بھرا، نیکیوں بھرا میسج لے کر جائیں، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی جو میں نے تھوڑی وہ جھلک آپ کو بیان کی ہے، اس کو بھی بالکل اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیں. انشاءاللہ مزید کل بیان کرنے کی نیت ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ بھی آتے جاتے رہتے ہوں گے تو یوں ہوتا رہتا ہوگا، تو اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں یاد رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک پیغام ملا ہے، میں چاہ رہا تھا چونکہ لائیو بھی ہوں تو چلو کچھ اس میں بات وہ بھی ہے کہ جو براہ راست کرنے میں بھی حرج نہیں ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ہم میلاد حال میں جاتے ہیں تو حفاظتی امور کے تحت ہم موبائل وغیرہ بھی جمع کرواتے ہیں. مجھے کسی نے کہا موبائل جیسے آپ نے جمع کروا دیا تو موبائل بند تو کرتے نہیں ہوگے آپ، اور موبائل بند نہیں کرتے تو وہ اپنی جگہ پر ٹونٹا جو بجتا ہوگا وہ بجتا ہوگا. پھر آپ الارم سیٹ کرتے ہوگے تو الارم بھی جب بجتا ہوگا تو وہ بجتا ہوگا. بات اب یہ اطلاع ملی ہے کہ جیسے کہ بعضوں کے الارم میں میوزک ہے، بعضوں کے موبائل میں میوزک ہے. پیارے ہو بیٹے اسلامی بھائیو، میوزک تو جائز ہی نہیں ہے. آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یا کہیں بھی ہیں، مہربانی کر کے آج اللہ کی رضا کے لیے اپنے موبائل فون سے میوزیکل ٹیون جو موسیقی ہے، میوزک ہے، اس کو ختم کر دیں. نارمل رنگ رکھیں، اور رکھ سکتے ہیں، کسی سے پوچھ بھی لیں گے، کافی کچھ نہ کچھ تو سمجھدار اسلام میں مل ہی جائیں گے. نارمل ٹیون رکھیں، گھنٹی جس کو بولتے ہیں، ٹن ٹن بجتی ہے، بس بی بجتی ہے، اس طرح کے حال کی میوزک نہ ہو. میوزک ناجائز ہے، گناہ گار ہو رہے ہیں آپ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور یہ جو میں نے احتیاط عرض کی ہے اس پر اللہ کرے گا ہم عمل کرنے والے بنے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام اسلامی میں صفحے درست. مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں.